हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। पीर इकबाल कुरैशी। झूठे मुकद्दमात के अंदर अक्सर लोग हमारे फंस जाते हैं और उसमें अदालतों के अंदर, कचहरियों के अंदर ज़िल्लत का शिकार रहते हैं। ये बहुत बड़ा दुनिया के अंदर इंसान के लिए वबाल है। और आज जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर बिलखुसूस तौर पे पूरी दुनिया के अंदर अदालती निज़ाम जो है वो कुरान और सुन्नत से बिल्कुल नाआशना है, जिसकी वजह से फ़ैसला भी फ़ौरन नहीं हो पाता। अब इंसान का एक तो ताल्लुक़ अल्लाह के साथ होना चाहिए। जब आप पे कोई ऐसा केस हो या अदालत का कोई ऐसा मुकदमा आप पर आ जाए तो आप कुरान हकीम ये आयत करीमा सूरह यूनुस की अपना वजीफ़ा बना लें। इसके दो फ़ायदे आपको हासिल होंगे। एक, आप पर झूठा केस करने वाला पकड़ में आ जाएगा, सख्त गिरफ्त में आएगा, चाहे वो फौरी आए चाहे थोड़ी ताख़ीर से आए, लेकिन ऐसी गिरफ्त आएगी कि वो इंसान निशाने इबरत बन जाएगा, निशाने इबरत। और दूसरा, अल्लाह आपको सुरखरू कर देगा। चूँकि मुकदमा ये नबी अलैहिस्सलाम के दौर से बल्कि उससे पहले से भी दुनिया का निज़ाम है, ये मुकदमा होना और पेश होना। लेकिन असल चीज़ ये है कि मुकदमात में झूठ नहीं होना चाहिए। काज़ी शुरैह रहमतुल्लाह अलैह जो अरब अतलस कहलाते हैं, अरब अतलस इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने 4 लोगों का लिखा जिनके दाढ़ी के सिर्फ एक बाल था, कुदरती उनकी दाढ़ी नहीं थी, निकली ही नहीं थी। तो काज़ी शुरैह रहमतुल्लाह अलैह उन्हीं लोगों में से एक हैं और वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने से काज़ी थे, चीफ जस्टिस थे बने हुए, और 16 साल की उम्र में उनको काज़ी बनाया गया था। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन पर एतमाद करते थे और वो फ़ैसले करते थे तो सहाबा भी उनके फ़ैसलों को कबूल करते थे। तो जब भी कोई मुकदमा आता तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक मरतबा हक़ में फ़ैसला नहीं किया, चूँकि गवाह ऐसे थे, तो सहाबा कभी उनकी बात पर ये नहीं कहते थे कि आपने हमारे हक़ में फ़ैसला क्यों नहीं किया, चूँकि इंसाफ को मलहूज़ रखना होता है। हमारे यहाँ अदालती निज़ाम, हमारे यहाँ जो निज़ाम है, जब कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा तो फिर फ़ैसले इंसाफ पर होंगे तो लंबे चलेंगे भी नहीं, और उस फ़ैसले इंसाफ पर होने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला सुकून और अमन भी अता फरमा देंगे। अब एक बंदे पे मुकदमा हो जाता है, मुकदमे की वजह से उसका पूरा ख़ानदान मुतासिर हो जाता है और वो इंसान ख़ुद भी परेशान होता है, ख़र्चा नहीं होता, फिर उससे पैसे इतने तकाज़ा किए जाते हैं, फिर उसका टाइम निकाल के जाना आना, अदालतों के चक्कर लगाना, ख़वार होना, इंसाफ ना मिलना। दुनिया के अंदर जो सबसे पहले आप देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो है वो मदद आती है, वो मज़लूम की फ़रियाद पर आती है। मज़लूम की फ़रियाद पर फ़ौरी मदद आती है। अल्लाह और बंदे के दरमियान, मज़लूम के फ़रियाद के दरमियान कोई हिजाब नहीं, कोई पर्दा नहीं। हदीस है नबी अलैहिस्सलाम की। चंगेज़ खान जो ततारी आए, ये मुसलमानों के जुल्म की वजह से मुसल्लत हुए। चंद लोगों ने जुल्म किया। शाह ख्वारज़म जो था, बादशाह था ख्वारज़म का, आज भी आप देखिए उज़्बेकिस्तान के आगे एक शहर ख्वारज़म है। ख्वारज़म पूरा एक स्टेट थी, बहुत बड़ा। ये सारा रशिया, ये ताजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सब ख्वारज़म में आते थे, अज़रबैजान तक सारा। तुर्की भी अक्सर इसी में था, ईरान भी इसी में शामिल था। तो शाह ख्वारज़म ने, जो ये जिहाद के लोग आए, ये मंगोल, तो इनके काफ़िले को, तिजारती काफ़िले को, उनके जो सिपाही थे उन्होंने लूटा और इनके साथ ऐसा सलूक किया जो जुल्म वाला था। और यहाँ तक कि इनको खाली इसी तरह सर इनके मूंड कर, यानी टिंड करके इनको वापस भेज दिया कि ये तुम शहरों में क्या कर रहे हो, देहाती लोग हो तुम देहात से शहर में आके तिजारत करने के ज़हन लेकर आए, और शहर तो हमारे हैं तहजीब वालों के। अब इन्होंने जुल्म किया और ये लोग जो है कम्युनिस्ट थे, अल्लाह को भी नहीं मानते थे, इनका कोई अकीदा ही नहीं था। ये पहाड़ों में डाके डालते थे
اور جنگجو لوگ تھے، ڈاکے ڈالنے والے لوگ تھے، چند لوگوں نے کام تجارت شروع کرتے ہیں۔ اب انہوں نے اس پر ظلم کیا، ان لوگوں کے سر مونڈ کر ان کو واپس شہروں سے دیہاتوں کی طرف بھیجا۔ تو یہ منگول کے علاقے سے، یعنی یہ جو رشیا کی طرف منگول کا علاقہ ہے، یہاں سے جو ان کا چنگیز خان تھا، یہ اپنے ان لوگوں کو لے کر ایک پہاڑی پہ کھڑا ہوا، اونچی جگہ پہ، اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، اے مسلمانوں کے رب، تو دیکھ ہم پر تیرے بندوں نے ظلم کیا ہے، یعنی مسلمانوں نے ظلم کیا۔ اب مظلوم کافر ہوگا اور ظالم مسلمان ہوگا تو اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہوگی؟ کافر کے ساتھ ہوگی، مسلمان کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے امتی ہیں، چاہے جتنے گناہ کریں، ظلم کریں، ناحق جو ہے مقدمے کریں، عدالتوں میں گھسیٹیں جھوٹے مقدمات میں، جج اور وکیل بھی جھوٹ بولیں، ظلم کریں، تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہے گی؟ ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اب وہ کافر نے پہاڑی پہ چڑھ کے، امام ابن کثیر لکھتے ہیں، انہوں نے پہاڑی پہ چڑھ کے کہا، اے مسلمانوں کے رب، تو ہماری مدد کر، ہم مظلوم ہیں، تیرے مسلمان ظالم ہیں۔ چند لوگ گھوڑوں پہ نکلے اور پھر انہوں نے ایسا ظلم کرنا شروع کیا ان منگولوں نے، چونکہ وہ اللہ کو بھی نہیں مانتے تھے، لیکن ظلم پہلے کس نے کیا تھا؟ مسلمان نے۔ اور عام عوام نے، شاہ خوارزم بادشاہ خود نے ظلم نہیں کیا تھا، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، لیکن چونکہ اس کے سپاہیوں نے کیا تھا، اس کی پولیس نے کیا تھا ظلم، تو اللہ کا عذاب آیا جب، تو وہ بادشاہ کی پورے اداروں پہ آیا، مسلمانوں سب پہ آیا، اور مسلمانوں کا یہ حال کیا ان منگولیوں نے، تتاریوں نے، کہ یہ ساری ریاستیں مسلمانوں سے چھنتی چلی گئیں، یہاں تک کہ مسلمان خون کے آلود ہو گئے، قتل و غارت کا بازار گرم ہو گیا، اور پورے عرب کے چند ملکوں کے علاوہ کوئی ملک مسلمانوں کے پاس نہیں تھا، سب منگولیوں نے قبضہ کرتے گئے، اور بغداد شہر کی علمی تمام کتابوں کو دریا کے سپرد کیا۔ مسلمانوں کو یوں کہتے تھے کہ تم کھڑے رہو، ایک منگولی کہتا تھا میں آ رہا ہوں تلوار لے کر، تو عرب لوگ بغداد کے عراقی، وہ لمبے لمبے قد والے، ہائٹ جن کی تھی، وہ لائن پہ کھڑے رہتے تھے بازار میں، ہمت نہیں ہوتی تھی کہ بھاگیں وہاں سے، اور منگولی آ کر ان 30-40 کو یوں قتل کر کے چلا جاتا تھا۔ بامیان شہر کے اندر ایک ہلاکو خان کا پوتے کا پاؤں زخمی ہو گیا تو پورے بامیان شہر کے بلی کتے بھی اس نے مار دیے، انسان تو دور کی چیز ہے، انسان ایک نہیں چھوڑا افغانستان کے شہر بامیان کا۔ یہ ظلم پہلے کس نے کیا تھا؟ مسلمان نے۔ پھر اللہ کا عذاب جب بن کر آیا تو پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ آج جب ہماری عدالتوں میں، ہماری کچہریوں میں، ہمارے اداروں میں انصاف نہیں ہوگا، ظلم ہوگا، تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا، ملک ترقی کبھی نہیں کر سکتا۔ تو اب آپ پکڑوانا چاہتے ہیں اس آدمی کو، ایک تو یہ ہے کہ آپ جا کے فریاد کر رہے ہیں تھانے میں، کچہری میں، وکیل کے سامنے، جج کے سامنے، وہ نہیں سنتا، پولیس والا نہیں سن رہا، لیکن سننے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی۔ اب آپ مظلوم ہیں تو آپ صرف 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھیں، اور اس کے بعد سورہ یونس کی آیت نمبر 29 ہے، 29 آیت کا یہ حصہ آپ نے پڑھنا ہے، فَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ اب یہ سارے پڑھ لیجئے، فَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، بس اتنا آپ نے جملہ پڑھنا ہے۔ اللہ کی ذات تو شہید ہے نا، گواہ ہے ہمارے اور تمہارے درمیان۔ اللہ معنی اس کا یہ ہے، فَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، ہم سب کے درمیان۔ جج صاحب، آپ جج کو بھی ذہن میں رکھیں، آپ وکیل کو بھی ذہن میں رکھیں، تھانے کا ہے تو پولیس کا جو ہیڈ ہے وہاں سے آئی جی سے لے کر ایس ایچ او اور تفتیشی تک سارے آپ کے ذہن میں ہوں، جو آپ پہ مقدمہ کرنے والا ہے وہ بھی ذہن میں ہو، جو آپ کے خلاف گواہیاں دینے والے ہیں جھوٹی وہ بھی ذہن میں ہوں، لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ آپ جھوٹے ہیں، آپ اگر دھوکہ کرنے والے ہیں، آپ نے اگر جھوٹ بولا ہے اور آپ اگر ظالم ہیں تو پھر اس پہ الٹ ہو جائے گا، آپ کو نقصان ہوگا، اور اگر وہ ظالم ہے تو پھر اللہ فیصلہ کرے گا، چونکہ کافی ہے نا اللہ، فقفا کافی ہے اللہ۔ اللہ جب کافی ہے اور آپ مظلوم ہیں، پھر آپ یہ آیت پڑھ رہے ہیں اور آیت کا ترجمہ بھی یہی ہے، شان نزول بھی یہی ہے، پھر آپ اس کو پڑھیں 70 مرتبہ، یہ کہیں فَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، 70 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھ لیں،
ہمارا ہر وظیفہ جو بھی بتاتے ہیں اس میں اول آخر درود شریف پڑھ لیا کریں، وہ وظیفے کا حصہ نہیں ہوتا لیکن اس میں اللہ کی مدد زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ 70 بار پڑھ کے دعا کریں اور آپ 21 دن لگاتار یہ عمل کریں، جب مرضی پڑھ لیں، ٹائم کوئی نہیں ہے اس کا۔ عدالت جائیں، تھانہ جائیں، پڑھتے جائیں، ان بندوں کے سامنے پڑھتے رہیں دل میں، آپ دیکھیے گا نگد فتح آپ کی ہوگی۔ جو آپ کے خلاف غلط استعمال ہو رہے ہیں، چاہے وہ لالچ میں، دھوکے میں، جس طرح بھی، وہ عبرت کا نشان بنیں گے۔ دنیا میں اللہ ان کو نشان عبرت بنائے گا اور آپ کو فتح یاب کرے گا، اور یا ان کو کوئی ایسا مرض لاحق ہوگا یا ان کو ایسے الپکڑ میں آئیں گے، کیونکہ جھوٹ اور دھوکہ یہ مقدمہ یہ اللہ کا بھی عذاب کا شکار ہوتا ہے۔ اللہ نے خود کہہ دیا، اللہ کے رسول نے، کہ تم ایک بالش زمین جس کی اتھیاؤ گے دھوکے کے ساتھ، قیامت کے دن وہ 7 زمینیں تمہارے اوپر رکھ کے تمہیں دوزخ میں دھنسایا جائے گا۔ تو جب اللہ عذاب دے رہا ہے، ادھر ملے گا، یہاں بھی ملے گا، تو آپ اس عمل کو اپنا حصہ بنائیں۔ عورتیں مقدمات میں پھنسی ہوئی ہیں، مرد پھنسے ہوئے ہیں، یہ عمل کریں، جو بھی مقدمہ ہے اس کے لیے پڑھیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ظالم نہ ہوں، آپ مظلوم ہوں۔ یہ آیت اس کو فائدہ دے گی جو مظلوم ہوگا، ظالم کو فائدہ نہیں دے، ظالم کے لیے بلکہ پڑھتے ہی الٹ ہو جائے گی، اسی کو نقصان ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں مظلوم تو بنائے، ظالم نہ بنائے، اور پھر مظلوم بھی اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے بچائے کہ اللہ آزمائشوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب